انسان کی زندگی دو دائروں کے گرد گھومتی ہے، ایک ہے سرکل آف کنسرن اور ایک ہے سرکل آف انفلوئنس۔ یعنی ایک فکر مندی کا دائرہ ہے جس میں فکر مندیاں بہت سی ہیں لیکن آپ کر کچھ نہیں سکتے، اور ایک وہ دائرہ ہے جس میں آپ بنا فکر مند ہوئے بہت کچھ کر سکتے ہیں، یعنی عمل کا دائرہ۔ اس میں اگر آپ اپنی انرجیز لگاتے ہیں تو آپ کو ریزلٹس واقعتاً ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس میں اگر آپ اپنی انرجی انویسٹ کریں گے تو آپ کو ریزلٹس ملیں گے۔ دنیا کے مؤثر ترین لوگ اپنی انرجیز کا بہت سا حصہ وہاں لگاتے ہیں جہاں ریزلٹس آتے ہیں، یعنی وہ اپنا فوکس سرکل آف انفلوئنس کی طرف رکھتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جن پہ ہمارا ہولڈ نہیں ہوتا ہے، یعنی جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی سوچ لیں، ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ ان سچویشنز کو اللہ پہ چھوڑنا بہترین ہوتا ہے۔ پر ہماری زندگی کا ایک دائرہ ایسا بھی ہے جس میں ہمارا اختیار ہے، یعنی جسے ہم اپنی کوششوں سے بدل سکتے ہیں، جس سے ہم امپروو کر سکتے ہیں، جو ہے سرکل آف انفلوئنس۔ آپ اس کو ایسے دیکھیں جیسے سرکل آف کنسرن از آؤٹر رنگ آف لائف، یعنی وہ ساری ایکسٹرنل سچویشنز جن پہ ہمارا ہولڈ نہیں ہے، جن پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، یعنی آؤٹ آف کنٹرول سچویشنز جنہیں بدلنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اینڈ سرکل آف انفلوئنس از دا انر رنگ آف لائف، جن پہ کام کر کے انہیں امپروو کیا جا سکتا ہے یا بدلا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے ریلیشن شپس، ہماری ورک پرفارمنس، ہماری ہیلتھ ہیبٹس، ہمارے پیٹرنس، ہمارے تھاٹس، اور وہ تمام چیزیں جن پہ کام کر کے ہم کچھ چینج لا سکتے ہیں۔ جتنا آپ اپنا سرکل آف انفلوئنس ایکسپینڈ کرتے جائیں گے، یعنی اپنا فوکس ان چیزوں پہ لگائیں گے جنہیں آپ متاثر کر سکتے ہیں، جنہیں آپ امپروو کر سکتے ہیں، اتنا ہی آپ کا سرکل آف کنسرن چھوٹا ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ کا سارا فوکس ان چیزوں پہ ہوگا جنہیں آپ واقعتاً صحیح کر سکتے ہیں، جنہیں آپ واقعتاً کوشش سے بدل سکتے ہیں، نہ کہ ان چیزوں پہ جن پر جتنی بھی کوشش کی جائے، جتنا بھی تھاٹ پروسیس لگایا جائے، اور جتنی بھی اور جتنی بھی خواری کی جائے، آپ انہیں بدل نہیں سکتے۔ یعنی لوگوں کا آپ کے ساتھ بیہیویئر، آپ اس چیز کو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ کا اپنے ساتھ بیہیویئر، آپ اس چیز پہ کام کر سکتے ہیں۔ کسی کا آپ کو ابینڈن کر دینا، آپ اس کو نہیں بدل سکتے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو، سچویشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کے بیہیویئرس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، پر ان بیہیویئرس پہ ہمارے ریئیکشن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی انرجی کو ریئیکشنز پہ ویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جتنا آپ اپنا سرکل آف انفلوئنس ایکسپینڈ کرتے جائیں گے، یعنی اپنا فوکس آپ ان چیزوں پہ ڈرائیو کرنا شروع کر دیں گے جنہیں آپ واقعی متاثر کر سکتے ہیں اپنی لائف میں، اتنا ہی آپ کا سرکل آف کنسرن، یعنی جن چیزوں پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، وہ چھوٹا ہوتا جائے گا۔ اب ہر انسان کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو وہ ان چیزوں پہ اپنی انرجی ویسٹ کرے جن پہ وہ کوئی اسپیسیفک ریزلٹ ڈرائیو نہیں کر سکتا، جن کا بہت زیادہ سوچنے کے بعد بھی اس کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے۔ اس طرح کی سچویشن ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہے جس پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم جتنا بھی ٹرائی کر لیں، ہم اس چیز کو صحیح نہیں کر سکتے، ہمارا اتنا کنٹرول نہیں ہوتا، ہمارا لوگوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا، ہمارا سچویشنز پہ کنٹرول نہیں ہوتا، ہمارا ریزلٹس پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ بٹ اگر ہم اپنے سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کرنا شروع کر دیں، یعنی وہ چیزیں جنہیں ہم واقعی بدل سکتے ہیں، جن پہ ہمارا کنٹرول ہے، ہماری روز کی اسمال ہیبٹس جو ہماری روٹین بناتی ہیں، ہمارے پیٹرنز، اور ہم اپنی لائف کو کیسے ڈرائیو کرتے ہیں، ہم اپنی ہیلتھ کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو کتنا پرائیورٹائز کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ریئیکشن دینے پہ فوکس کرتے ہیں یا وہ انرجی سیو کر کے خود پہ انویسٹ کرنا پریفر کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں آ جاتی ہیں، جہاں ہمارا پورا کنٹرول ہے، جہاں وی کین ڈیسائڈ واٹ وی ہیو ٹو پٹ ایفرٹس ان۔ تو جتنا زیادہ آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں گے سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کرنے کے لیے اور ان چیزوں پہ کام کرنے کے لیے جنہیں آپ واقعی بدل سکتے ہیں، جنہیں آپ کوشش کر کے، کام کر کے امپروو کر سکتے ہیں، اپنے سافٹ سکلز، اپنے ہارڈ سکلز، اپنی کمیونیکیشن، اپنی مینٹل ہیبٹس اور اپنی ہیلتھ ہیبٹس، اپنی مینٹل فزیک، اپنی فزیکل فزیک، یہ ساری چیزیں جو خود اندر سے شروع ہوتی ہیں اور آپ پہ ختم ہوتی ہیں، آپ کی ذات پہ ختم ہوتی ہیں، اگر آپ ان پہ فوکس کرنا شروع کر دیں، اگر آپ ان ساری چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دیں without letting your focus thrive towards the thing that are not in your control، تو وہ جو سرکل آف کنسرن ہے نا، وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا سارا فوکس اپنے سرکل آف انفلوئنس پہ ہے، یعنی وہ چیزیں جو آپ واقعی بدل سکتے ہیں، جن پہ آپ واقعی کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہمارا جو سرکل آف انفلوئنس ہے، دیٹ از بیسکلی
related to self transformation. And اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الرعد میں فرماتے ہیں he does not change the condition of the person unless he changes what is in themselves. This is the ultimate call to focus on circle of influence, that is your self transformation. یعنی آپ کے اندر کیا ہے, آپ کا ودن کیا کہہ رہا ہے. اور دیکھا جائے تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری پروڈکٹیوٹی کو بہت زیادہ امپروو کر دیتا ہے, کیونکہ ہم ان چیزوں پہ فوکس کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, اور ہم اپنے کنسرن کو بہت زیادہ لمٹ کر دیتے ہیں ان چیزوں پہ جن پہ ہم کام کر سکتے ہیں. اینڈ یو نو واٹ, ایون اف سم تھنگ از ان یور سرکل آف کنسرن دیٹ از آؤٹ سائڈ یور کنٹرول, اسلام پرووائڈز اے ٹول ٹو انفلوئنس اٹ, اینڈ دیٹ از دعا. Dua acts as a bridge between your circle of influence and your circle of concern. یعنی جو چیزیں آپ کی کنٹرول میں نہیں ہیں آپ انہیں دعا کر کے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں, دیٹ از یور انر رنگ آف لائف, سرکل آف انفلوئنس, آپ اس پہ اپنا فوکس لگاتے ہیں. جب آپ اس پہ اپنا فوکس لگاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں, آپ سیلف ٹرانسفارمیشن کی ایک جرنی پہ نکل جاتے ہیں, دین اور باقی اپنے سرکل آف کنسرن کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, تو آپ کی پروڈکٹیوٹی نہ صرف انکریز ہوتی ہے بلکہ آپ کو اچھے ریزلٹس ملنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ یو شفٹ یور انرجی فرام پیسو ورینگ ٹو سم تھنگ دیٹ از ایکچولی گونا بینیفٹ یو ان یور لائف. وہ کہتے ہیں نا, ڈو سم تھنگ ٹوڈے دیٹ یور فیوچر سیلف ول تھینک یو فار.